بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل DRZH ملک۔ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کچھ ٹپس پر مشتمل ہے۔ امید ہے پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گی۔ تو سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور جناب، اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تو آپ کے دوست اور احباب ان نسخہ جات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا تھینک یو ویری مچ۔ آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ کو ٹپ بتانے لگا ہوں ہومیوپیتھک کی، کہ جو بچے دیر سے چلتے ہیں یا وہ بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن چلنا نہیں سیکھتے ہیں، تو ان کے لیے میڈیسن ہے کلکیریا کال۔ یہ 200 میں لے لینی ہے۔ اگر بچہ کافی عرصے سے نہیں چل رہا تو پھر آپ اس کو 200 میں ایک ڈوز صبح اور ایک شام کو 10-10 قطرے دے سکتے ہیں۔ اور اگر وہ تھوڑا بہت چلتا ہے، کوشش کرتا ہے چلنے کی، تو پھر اس کی ایک ڈوز بھی اس کو سارا دن کے لیے بہت ہے اور وہ اس سے فائدہ اس کو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ٹپس جو میں آپ کو دے رہا ہوں، میرے یوٹیوب چینل پر مختلف لوگوں نے پوچھے مجھ سے یہ سوالات، جو کمنٹس میں بھی آئے اور کچھ لوگ ای میلز پہ بھی مجھ سے پوچھتے رہے۔ ان میں کچھ دوست احباب بھی ہیں جو ڈاکٹرز ہیں اور کچھ عام پرسنز بھی ہیں، تو ان تمام کے میں جوابات دینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ۔ تو یہ ٹپس بھی انہی کی لیے ہیں اور اس سے وہ آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پیشنٹ ہیں تو آپ کی بھی ایک خدمت کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اگر میری اس ویڈیو سے فائدہ دیتا ہے تو اس کے لیے میں تو صرف الحمدللہ کہہ سکتا ہوں۔ تو دوسری میری ٹپ ہے کہ جو بچے دیر سے بولتے ہیں یا کافی دیر گزر جاتی ہے، بچہ جو ہے وہ بول نہیں سکتا، 2 سال 3 سال گزر جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کو نیٹرم میں اور 200 دن میں 2 بار دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میں ہی رزلٹس آ جائیں گے۔ تھرڈ میڈیسن یا تھرڈ ٹپ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے کہ اگر بچہ بولے بھی نہیں اور دیر تک چلے بھی نہیں اور اس کی لہجے میں لکنت بھی ہو، تو ایسے بچوں کو ایگاریگس 200 میں صبح شام دیں تو بھی بیسٹ رزلٹ آئیں گے، اور اگر ایگاریگس 200 دن میں 1 بار دیں تو اور بھی بیسٹ رزلٹس آئیں گے، کیونکہ 200 جب ایک دفعہ دی جاتی ہے تو ہومیوپیتھک کلیے کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ جو رزلٹس ہیں وہ 15 to 25 ڈیز انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے جو بچے کچھ یاد نہیں رکھ سکتے، اسپیشلی ایگزامس کے دنوں میں یا ٹیسٹ کے دنوں میں، اگر ان کو سب کچھ وہ گھر سے یاد کر کے چلتے ہیں اور جب اسکول پہنچتے ہیں تو ان کو یاد نہیں رہتا۔ ہمارے زمانے میں تو ایسی کوئی میڈیسن تھی نہیں، لیکن اب ایسا ایسا جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی ہے تو اب ایسی میڈیسنز بھی نکل آئی ہیں، تو وہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایسے بچوں کو اگر ایگاریگس 200 کی ایک ڈوز روزانہ صبح نہار منہ دے دی جائے تو وہ بچہ ٹیچر کے سامنے نہیں بھولے گا، اور اسپیشلی اسکول جا کر وہ بالکل بھولے گا نہیں۔ اگر اس بچے کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ اسکول جا کے بھول جاتا ہے یا وہ ٹیچر کو اسپیشلی سامنے دیکھتا ہے اور اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے ایگاریگس 200 روزانہ صبح نہار منہ 1 ڈوز بیسٹ رزلٹس آ جائیں گے within 7 to 10 ڈیز۔ اس کی نیکسٹ ٹپ جو ہے میں آپ کو دینے والا ہوں وہ بھی بچوں سے متعلق ہے کہ اگر بچہ بہت زیادہ اس میں ضدی پن ہو، چڑچڑا ہو، تو ایسے بچوں کو کیمومیلا 200 دیں۔ ایسے بچوں کو آپ کیمومیلا 200 دن میں 2 بار دیں، صبح شام، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی بہت ہی اچھے رزلٹس آئیں گے۔ نیکسٹ میڈیسن جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بھی بچوں سے متعلق ہے کہ بچے اگر بہت زیادہ غصیلے ہوں اور چڑچڑے پن کا شکار ہوں تو ایسے بچوں یا نافرمان ہوں، اسپیشلی چڑچڑا پن ہو
ان میں وسیلے ہوں اور اسپیشلی نافرمان ہوں تو ایسے بچوں کو آپ اسٹیفی سیگیریا 200 کی ایک ڈوز صبح دیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسے بچے بھی 20 to 30 ڈیز یعنی 20 سے 30 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ نافرمان بھی نہیں رہیں گے، ان کا غصہ بھی کم ہو جائے گا اور چڑچڑاپن بھی انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک ان کا کم ہو جائے گا. نیکسٹ ڈوز میں جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے بد مزاجی سے متعلق. بد مزاج بھی ہوں اور وسیلے بھی ہوں، طبیعت میں نافرمانی بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کسی سے ڈرے نہیں، یعنی اگر ان کو کوئی ڈرانے کی کوشش کرے تو وہ بالکل نہ ڈرے. تو ایسے بچوں کو پھر کہتا ہوں ایگاریگس آپ کو دینی ہے صبح نہار منہ جسٹ ایک ڈوز ایگاریگس 200 کی. نیکسٹ میڈیسن ان بچوں کے لیے ہے جو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، وہ رات بھر روئیں اور دن کو بالکل چپ کر کے رہیں. تو ایسے بچوں کو آپ نے جلاپا میڈیسن ہے یہ 30 میں دینی ہے، 5 ڈراپس دن میں 3 بار. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ان کی یہ عادت بھی ختم ہو جائے گی. نیکسٹ میڈیسن انہی بچوں کے لیے ہے، ایسے ہی بچوں کے لیے ہے جو دن کو تو روئیں لیکن رات بھر بڑے سکون سے سوئیں. تو ایسے بچوں کو آپ نے لائکو 30 میں دینی ہے، 5 ڈراپس دن میں 3 بار. تو اس طرح سے یہ بچے بھی بڑے سکون میں رہیں گے. ایک بات اپنے دوستوں سے اور شیئر کرتا جاؤں، بچوں کی فیلڈ اسپیشلی ایسی ہے کہ اس میں اپنے کلینک میں بچوں کو اسپیشلی یہ اس طرح کی میڈیسن دیتا ہوں. میری اسٹڈی بچوں کے اوپر بھی ماشاءاللہ اچھی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس رش رہتا ہے، ایسے الحمدللہ میرے کلینک میں بھی رش رہتا ہے اسپیشلی بچوں کے حوالے سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کلینک میں وہ جو ہے وہ ادھم بہت مچاتے ہیں. بچے جو شرارتی ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ماں باپ کی کنٹرول میں بھی نہیں آتے ہیں اور ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں آتے ہیں. تو ایسے بچوں کو میڈیسن دیتا ہوں. لیکن یہ دوستوں سے شیئر کروں کہ اگر بچوں کو میڈیسن اسپیشلی اپنے کلینکس میں دیں تو اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور اسپیشلی ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور بچے جو ہے وہ بھی میٹھی گولیاں کھانے کے بعد کافی آپ سے جو ہے ان کا انس اور محبت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ پریفرنس دیتے ہیں کہ وہ اسی کلینک سے آ کر میڈیسن لیں. نیکسٹ ٹپ جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے اسپیشلی ان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے جو اسکول جاتے ہیں اور ان کے سر میں درد ہوتا ہے. تو اس کے لیے 2 میڈیسن آپ نوٹ فرما لیں، بہت ہی اچھی ہیں. نیٹرمیور 30 میں اور کلکیریا فاس 30 میں. نیٹرمیور کے 5 ڈراپس 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے کھانا کھانے سے پہلے یوز کر لیں اور کلکیریا فاس کے 5 ڈراپس 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد یوز کر لیں. یہ میڈیسن بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو سر درد ہوتا ہے اسپیشلی بچوں کا جو اسکول جاتے ہیں اور اسکول میں جا کے یا پڑھنے سے ان کو سر درد ہوتا ہے، کتاب سامنے آئی تھوڑا سا پڑھا اور سر درد شروع ہو گیا، ان کے لیے یہ نسخہ دی بیسٹ ہے. میں عرصہ دراز سے یوز کر رہا ہوں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بیسٹ رزلٹ آتا ہے. اس کے بعد جو سب سے اہم ترین ایک اور مسئلہ ہے بچوں کے حوالے سے وہ ہے بچوں کے پیٹ میں کیڑے. بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں جو بیسٹ ہے اور اس کے بھی بیسٹ رزلٹ ہیں. اس میں 3 میڈیسن یوز ہوتی ہیں، سائنا، ٹیوکرم اور نیٹرم فاس. سائنا 30 میں لے لینی ہے، ٹیوکرم بھی آپ نے 30 میں لے لینی ہے، لیکن نیٹرم فاس جو آپ نے لینی ہے وہ 6x میں لینی ہے. اس کی 4 گولیاں دن میں 4 بار ہر 4 گھنٹے کے بعد، یعنی صبح 8 بجے، دن کو 12 بجے، شام 4 بجے، رات 8 بجے آپ دے سکتے ہیں. سائنا کو آپ کھانا کھانے سے پہلے 5 قطرے دے سکتے ہیں اور نیٹرم میور کو آپ 5 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے کھانا کھانے کے آدھے پونے گھنٹے بعد دے سکتے ہیں. اب ہے ہماری نیکسٹ میڈیسن جو کہ بچوں اور بچیوں کی جو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ماں باپ بڑے فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی جی ہڈیاں بڑی کمزور ہو گئیں. ہومیوپیتھک کی صرف ایک میڈیسن اور اس کے بیسٹ رزلٹ ہیں اور وہ ہے کلکیریا کارب. 1 ml میں جسٹ 1 ڈوز دے دیں اور 1 ہفتے میں آپ رزلٹ لے لیں، بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی. نیکسٹ میڈیسن جو ہے وہ ہے بچوں کا اسپیشلی رات کو ناک بند ہو جاتا ہے. تو ایسے بچے جن کا اسپیشلی رات کو ناک بند ہو جاتا ہے اس کے لیے 3 میڈیسنز بتا رہا ہوں، کاربوویج، لائکو اور نکس. ان تینوں کو اگر آپ مکس کر لیں اور بچوں کو 5 ڈراپس 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد دیں تو اس کے بھی بہت ہی اچھے رزلٹ نکلتے ہیں. چند دنوں میں ہی ناک کھل جاتا ہے، بچہ آسانی سے سانس لے سکتا ہے اور اس کو ناک بند ہونے کے بعد جو اس کو
طبیعت میں ایک بوجھل پن اور چڑچڑا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھیں کچھ ٹپس جو آپ دوستوں سے بچوں کے حوالے سے شیئر کرنی تھی۔ امید ہے باقی ویڈیوز کی طرح میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو چونکہ پسند آئے گی تو آپ لائک کا بٹن ضرور دبائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں ایک دعا اپنے دوستوں کے لیے، سننے اور دیکھنے والوں کے لیے اور اپنے سبسکرائبرز کے لیے کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اگر آپ بیمار ہیں تو، اور آپ کو صحت، زندگی، تونگری، خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔